بوستان خیال کو اس طرح جمیل جالوی نے یہ دیا ہے اپنے چوتھے حصے میں، تاریخ ادب اردو کے چوتھے حصے میں، اس طرح سے ان کو ترتیب وار یہ کیا ہے، لکھا ہے۔ آئیے آپ کو پوری طریقے سے بتاتے ہیں کہ کیسے بوستان خیال کو کیسے سوالات آتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں۔ اکثر یہی تاریخ ادب اردو کے اس جگہ سے میر امن کے بارے میں جو ہے اس سے یہاں سے نکالتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اس پر۔ دو جگہ سے، ایک یہ ہے، یہ جمیل جالوی نے لکھا ہے، دوسرا ہے جو دوسری جگہ اور اس طرح سے بھی ہے، اس سے بھی پوچھا جاتا ہے، اس بار اس طرح سے آیا تھا، یہ بھی ہے اسی کا ہے۔ اس میں جو ہے نام، داستان اور ترجم کا نام، مہدی نامہ اس طرح سے ہے، یہ اس نے لکھا ہے نول کشور والے کا جو جلد نکلا تھا اس سے لکھا ہے، اور وہ جو ہے جمیل جالوی نے لکھا ہے۔ یہاں دیکھیے جمیل جالوی ہے، جمیل جالوی حصہ چہاروں بوستان خیال کا۔ چلیے آئیے اس کی پوری ترتیب کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ بوستان خیال کا شمارہ جو ہے حدائق الانظار خواجہ امان دہلوی جو ہے 1858 میں یہ رہا، اس کے تباہ کے سال اور دونوں پورا دیا ہوا ہے۔ ریاض الابصار دوسرا ہے، ریاض الابصار اس نے بھی یہ دونوں اسی نے مرتب کیا ہے، دو نام سے۔ خواجہ امان جو اس میں بھی ہے، خواجہ امان، ریاض الابصار، حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار یہ بھی خواجہ امان نے دیا ہے، ہاں، بدر الاثار خواجہ امان نے دیا ہے، نجم الاسرار یہ بھی خواجہ امان نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں تک ہو گیا؟ بدر الاثار اور نجم الاسرار، نجم الاسرار یہ بھی خواجہ امان نے دیا ہے۔ جب چھٹا ہو گیا، چھٹے میں مصباح الانہار خواجہ امان نے اس کو بھی دیا ہے، یہ میرٹھ سے نکلا تھا۔ یہ سب جگہ کا نام دیا ہے جہاں سے شائع ہوا ہے۔ ضیاء الانوار کی بات کریں ساتویں حصے کی، تو اس میں خواجہ امان نے بھی دیا ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن اسی کے درمیان وہ انتقال کر گئے تو اس کے بیٹے نے قمر الانظار نے ضیاء الانوار کو اس پہ اپنا تھوڑا اضافہ کر کے میرٹھ سے شائع کیا، ٹھیک ہے، یہ 1883 میں، ٹھیک ہے۔ یہ آخر والا جو ہے مراتب الازمار 8واں حصہ جو ہے یہ خواجہ قمر الدین نے خود سے کیا ہے، جبکہ ایک حصہ اور ہے وہ کسی اور نے کیا ہے، جس پر یہ بھی ہو گیا تھا۔ دیباچے میں خواجہ امان نے لکھا ہے کہ ایک جلد آخری یعنی جلد 15 فارسی خاتم نامی کا ترجمہ کرنا باقی رہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس نے مہدی نامہ، اول مہدی نامہ یعنی مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کے ترجمے کا بھی اس ترجمے نگاری نے ناظرین افسانہ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ جلد ہائے مذکورہ بھی معروضی ترجمے میں آئے گی، وہ جو جس میں یہ کیا ہے نوے پلا نواں کو یہاں پر پیش، نواں والے بھاگ کو بھی پیش کریں گے۔ 1857 میں خواجہ امان وفات پا گئے۔ ان کے مرنے کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر گیان چند نے لکھا ہے کہ میرٹھ کے رئیس حکیم محمد مقرب حسین خان غنی خواجہ قمر الدین رقم سے ملے، ان کے بیٹے تھے خواجہ رقم الدین قمر سے ملے، اور جلد ششم و ہفتم کو اپنے طبع سے شائع کرنے کا، ششم لکھ لیا 6 اور 7 کو اپنے طبع سے شائع کرنے کی فرمائش کی۔ رقم نے اس کی اجازت دے دی اور دونوں جلدوں سے مسودے ان کو دے دیے، مگر مقرب حسین غنی نے مصباح الانوار، لیکن اس نے غلط کیا، اس نے کہا تھا ہم 6 اور 7 کالیں گے، لیکن اس نے ایک اور مصباح الانہار نامی جلد ششم طبع دارالعلوم میرٹھ سے شائع کر دی، جس پر
ترجمہ فرامد ایمان تکمیل نمود حکیم مقرب حسین غنی، اس پر بات بہت بڑھ گئی اور خواجہ رقم الدین نے حکیم مقرب حسین غنی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ کون سی جلد پر یہ ہوا مقدمہ دائر ہوا، تو یہ بھی آ سکتا ہے سوال۔ تکمیل نظر ثانی خود انہوں نے کی ہے۔ غنی نے جو دعویٰ میں کہا کہ خواجہ راقم میں اس کام کی اہلیت نہیں ہے، جلد ششم کا کچھ حصہ اور جلد ہفتم کلیہ میری یعنی حکیم مقرب حسین غنی کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ کس نے ترتیب دیا تھا، مقرب حسین نے، کہاں سے، میرٹھ سے۔ راقم نے اپنی اہلیت کے ثبوت میں اپنی تصنیف کی ہوئی کچھ کتابیں اور جلد مرات الازمار کے ثبوت میں پیش کیا۔ مرات الازمار اس نے ثبوت میں پیش کیا۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ مصباح الانوار کی جلد راقم کو دے دی جائے اور آئندہ حکیم غنی چھٹی اور 7ویں جلد شائع نہ کریں۔ راقم نے اس جلد سے حکیم غنی کا دیباچہ نکال کر اپنا دیباچہ شامل کر دیا اور مقدمے کے رویداد بھی اس میں درج کر دی۔ تو یاد رہے کہ اس دیباچے میں کہا کہ کس نے دیباچے میں اس میں اس بات کو یہ کر دیا، اس میں اس بات کو شامل کر دیا، اس دیباچے میں دائرہ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ مسودہ تکمیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مرات کہا گیا، دیباچہ شامل کر دیا، مقدمہ رویداد بھی اس میں درج کر دیا۔ اس کے بعد حکیم غنی میرٹھی نے 7ویں جلد خود ترجمہ کر کے مرات الازمار کے نام سے 1883 میں شائع کر دیا۔ راقم خواجہ امان کی ترجمہ کی ہوئی جلد ضیاء الانوار کے نام سے شائع کر دی اور اسی ساتھ 8ویں جلد کا راقم نے ترجمہ کر کے مرات الازمار کے نام سے 83 میں شائع کر دیا۔ ادھر حکیم مقرب غنی نے 7ویں جلد کی طرح 8ویں جلد کا ترجمہ خاتم الاسمار کے نام سے خود کر کے 86 میں اپنے طبع سے شائع کر دیا۔ خاتم الاسمار یہ وہ مطبوعہ نسخہ کتب خانے میں محفوظ ہے۔ حکیم غنی خاتم الاسمار کے دیباچے میں لکھا ہے، حاتم الاسمار کے نام سے حکیم غنی نے شائع کیا۔ آخری جلد بوستان خیال کا ترجمہ مجھے کج بیان کے قلم سے تمام وہ کمال پورا ہو گیا۔ مخفی نہیں کہ ترجمہ سابق کو اپنی ترجمہ نگاری پر اس قدر دعویٰ تھا کہ بیان سے باہر اپنا یہ دیباچے میں یہ لکھا۔ بوستان خیال کے تکمیل و تنازع کے بعد منشی نول کشور نے قمر الدین راقم سے ان کے والد خواجہ امان کے ترجمہ بوستان خیال اردو کے حقوق و اشاعت کے لیے راقم نے جو حکیم غنی کے زخم خود وہ تھے حقوق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ زمانہ داستانوں کی مقبولیت کی رواج کا زمانہ تھا۔ گیان چند نے لکھا ہے کہ راقم کے انکار کے بعد نول کشور نے لکھنؤ میں مترجمین کی تلاش شروع کی اور جب اس پر خبر مرزا حسن علی خان عرف آغا حجو ہندی مرحوم کے بھتیجے نواب جعفر علی خان تک پہنچی تو انہوں نے آغا حجو مرحوم کی ترجمہ شدہ جلدوں کا ناتمام مسودہ پیش کیا۔ آغا مجو نے پہلے جلد چھوڑ کر ترجمہ کیا تھا کہ یہ کام چھوٹے آغا کر چکے تھے۔ تیسرے 7ویں جلد تک مسودہ پوری پیارے مرزا نے ترتیب دیا۔ 8ویں اور 9ویں جلد کے نامکمل مسودے کو پیارے مرزا نے مکمل کیا اور اس طرح یہ جلد ایک ایک کر کے نول کشور سے شائع ہوئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ نول کشور سے شائع ہونے والا یہ 9 جلد اس میں نحو میں
देखिए पहला है नाम दास्तान। देखिए ये दास्तान है, ये मुतरजिम के नाम। मेहदी नामा मिर्जा मोहम्मद अस्करी उर्फ, ये उसने नवल किशोर वाले ने किया, उसको मेहदी ने किया। मेहदी नामा का मिर्जा अस्करी ने किया। कायम नामा का मिर्जा मोहम्मद अस्करी ने किया। दोहतुल अबसार का मिर्जा मोहम्मद अली खान ने किया। हिजवे हिंद तस्हीह छोटे आगा ने। जियाउल अबसार का छोटे आगा ने। हिंदी तस्वीर प्यारे मिर्जा ने किया। शमसुल अनहार का आगा हिजो हिंदी तस्हीह प्यारे मिर्जा ने किया। मतबाउल अनवार का प्यारे मिर्जा ने किया। खजीनतुल असरार का प्यारे मिर्जा ने किया। नूरुल अनवार का तस्वीर प्यारे मिर्जा ने किया। तरतीब व तस्वीर प्यारे मिर्जा ने किया। मशरिकुल अबसार का आगा हिजो हिंदी ने नामुकम्मल छोड़ा, प्यारे मिर्जा ने उसको मुकम्मल किया। तस्हीहुल अबसार तस्हीहुल अहरार आगा हिजो हिंदी ने नामुकम्मल छोड़ दिया, प्यारे मिर्जा ने मुकम्मल किया। ठीक है, इस तरह से पूरा 9वां हो गया। बुस्तान ख्याल में एक तरफ मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के असरात ना तमाम नुमाया हैं, और दूसरी तरफ मुसन्निफ मिर्जा ख्याल ने मुतफर्रिक माखज़ से किस्से के हस्ब मौक़े और तबाज़ात पैदा किए। बोस्तान ख्याल को पढ़ते हुए मुसन्निफ के इल्म व फज़ल का अंदाज़ा होता है। ख्वाजा अमान ने हदाइक़ुल अंज़ार जिल्द में लिखा है कि कोई ऐसा अफसाना इस तमहीद का किसी मुतक़द्दिमीन या मुतअख़्खरीन ने तसनीफ़ नहीं किया है कि जिसमें इल्म हयात व हिंदसा और इल्म नुजूम व तब और तवारीख़ व तिल्सिम वगैरह का सिर्फ सर्फ हो। और इब्तदाई तिल्सिम इस तरह से शुरू हुआ। बुनियादी तिल्सिम इस सूरत से कायम की जाए के कुरो खाक से ता मंजिले आला 14 मंजिलें बावें तफरीक तकसीम करार दी जाएंगे। चार मनाजिल अनासुर 7 मनाजिल को कवाकिब सैयारा और 1 मंजिल फलक कुर्सी और 1 मंजिल फलक सैयादा यानी फलक के अतलस की, जिसको फलक के आजम खताब देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है, मंजिल आला 14 मंजिलें बाई तफरीक तकसीम करार दी गई। 14 मंजिलें, 4 मनाजिल जो है अनासुर जो है 7 मनाजिल को कवाकिब सैयारा पर है और 1 मंजिल फलक कुर्सी पर है और 1 मंजिल फलक सियादा यानी फलक अतलस के है, जिसको फलक आजम खताब देते हैं। याद रहे कि 14 को इस तरह से तरतीब दिया जाता है। हो सकता है ये भी पूछ लिए। 4 मनाजिल 4 अनासुर पर है, 4 मनाजिल अनासुर पर है, 7 मनाजिल कवाकिब सैयारा पर है, 1 मंजिल फलक कुर्सी पर है, 1 मंजिल फलक सादा पर है यानी फलक के अतलस पर, जिसको फलक आजम का खताब देते हैं। मुनहम अल मनाजिल मंजिले आला के बाला तशबीह मकान खास बारी। इस सबब से इस तिल्सिम का नाम अजराम व इजसाम मुकर्रर हुआ। तिल्सिम कुरा खाक से ता फलक हश्तुम, हर मंजिल में तमाम कायनात का नमूना मा इस्तकामत और रजात मंसूबात व मदावात और नजुमात व सआदात को कवाकिब तरीक़े असबाब से बयान किया गया है। फलक कुर्सी से मजहूर दास्तान तक तिल्सिमा अजसाम में मवाफ़िक़ इल्म तबा मजाज इंसान के इस तरह से पूरा दिया हुआ। ये नहीं है, नहीं तो पूरा पढ़ के सुना देते। कलीमुद्दीन ने लिखा है बोस्तान ख्याल में, साहब कुरान के जवाब में 3 साहब कुरान अकबर मुअज्जिज़ुद्दीन, साहब कुरान अकबर खुर्शीद ताजुल बख्श, साहब असगर
साहजादा बद्र मुनीर